مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 24 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے۔ برج بنائے آسمان میں اور دیکھنے والوں کے لیے سجاوٹ عطا کی ہے کا کیا مطلب ہے؟ برج اصل میں قلعہ کو کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں قلعہ کہتے ہیں اور اردو اور مراٹھی میں قلعہ کہتے ہیں، تو وہ اصل لفظ ہے قلعہ۔ تو قلعے کو کہتے ہیں برج، لیکن اکثر مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے کہ آسمان میں اللہ نے برج بنائے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان میں بہت سے برج بنائے، اس کو دیکھنے والوں کے لیے زینت سجاوٹ عطا کی سے مراد ستارے ہیں۔ برج سے مراد آسمان میں بنائے ہوئے ستارے ہیں، اور آسمان میں سجاوٹ بنائی یعنی آسمان ستاروں سے سجا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن کریم نے آسمان کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ کہیں اس سے مراد ان 7 آسمانوں میں سے کوئی آسمان ہوتا ہے، آسمان بول کر آسمان ہی مراد لیا، جن کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر تلے پیدا فرمایا ہے، اور کہیں اس سے اوپر کی سمت مراد ہوتی ہے، آسمان بول کر اوپر کی جانب مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے آیت میں 21ویں آیت میں یہ فرمایا گیا آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، وہاں آسمان سے یہی معنی مراد ہے کہ اوپر کی جانب سے ہم نے پانی اتارا ہے۔ یہ 2 آیتیں ہوئی۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور اسے یعنی آسمان کو ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ مردود بھگایا ہوا، رد کیا ہوا، مردود شیطان سے آسمان کو محفوظ رکھا۔ البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، ستارے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آگ گرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ شعلہ ہوتا ہے روشن جو شیطان کا پیچھا کرتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس پر پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں۔ یہ حقیقت قرآن کریم نے کئی جگہ بیان فرمائی کہ شیطان آسمان کے اوپر جا کر عالم بالا، اوپر کے عالم، اوپر کی دنیا کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خبریں کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچائے، جیوتشیوں تک پہنچائے،
جو آگے کی پیشین گوئی کرتے ہیں، ایسا ہونے والا ہے اور پھر ویسا ہونے والا ہے، ان تک کہ یہ شیطان پہنچاتے ہیں، پخ 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 ایسا کچھ بھی کرتے ہیں، بس ان کو بھانڈول مل جاتا ہے اور وہ اس سے آگے کی پیشین گوئی کرتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعے لوگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انہیں غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ غیب کی باتیں، اس مٹی کا پتلا دیکھو کتنا حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمت سے سب کو حیرت میں ڈالا ہے، کوئی کلیم اندازہ نہیں، کام یہ وہ کر جاتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آخر یہ مر جاتا ہے، مل جاتا ہے مٹی میں آخر یہ پتلا مٹی کا۔ دنیا والو، دنیا میں ہے سارا کرشمہ مٹی کا۔ بھائی تو سب جانتا ہے تو مرتا کیوں ہے؟ تو غیب کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، ہم ایسے ہم ویسے، دیکھو لیکن آسمان میں ان کا داخلہ شروع ہی سے بند ہے، شیطانوں کا داخلہ آسمان میں شروع ہی سے بند ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے تھے، اور وہاں سے کوئی بات کان میں پڑ جاتی تو اس کے ساتھ سینکڑوں جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتلا دیتے تھے، جیوتشیوں کو بتلا دیتے تھے۔ اس طرح کبھی کوئی بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کبھی کبھی ایک آدھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، تو وہ جو ہزاروں باتیں جھوٹی ہو گئی اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جو ایک بات صحیح نکل آئی اس پر وہ اپنا ایمان خراب کرتے تھے۔ شیطان کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ کاہنوں کا تو دکشنے کا فائدہ ہے، لیکن شیطان کا فائدہ کہ شیطان ایمان خرابنے کا ٹھیکیدار ہے، ایمان خراب کرنے کا شیطان ٹھیکیدار ہے کہ اللہ تو نے مجھے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود بنایا نا، اب مجھے مہلت دے دیا مہلت، یہاں بھی آ رہا ہے اب کیا کرے گا کہ میں تیرے تمام فرما بردار بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور نافرمانوں کو تو فرما برداری کی طرف آنے ہی نہیں دوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کو آسمان کے قریب جانے سے بھی روک دیا گیا۔ پہلے تھوڑا جا کر کچھ لاتے تھے لیکن اب روک دیا گیا۔ اب وہ اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ایک شعلے کے ذریعے مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ ستارہ ٹوٹنے کے جو واقعات ہمیں آسمان سے نظر آتے ہیں، آسمان پر نظر آتے ہیں، بعض اوقات وہ یہی شعلہ ہوتا ہے۔ دیکھو ہر گرنے والا ستارہ یا شعلہ شیطان کو مارا گیا ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن بہت سی مرتبہ وہ اسی کام کے لیے مارا جاتا ہے جس کے ذریعے شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل اور بھی جگہ آنے والی ہے، سورہ جن وغیرہ۔ تو بس سمجھ میں آیا، وَحَفِظْنَاهَا، ہم نے محفوظ کر دیا آسمان کو ہر مردود شیطان سے، مگر کیا؟ البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور زمین کو ہم نے، یہ ہو گیا آسمان کا مسئلہ۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ خصوصاً حضور کے زمانے کے بعد کیوں ایسا ان کو جانا، ان کے لیے جانا منع ہو گیا؟ ورنہ شک و شبہ پیدا ہو جاتا، اگر شیطانی دخل اوپر کے معاملے میں ہو جاتا تو آج ہم جس اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں، حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اگر شک و شبہ آ گیا ایک مرتبہ کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل ہوگا تو وہاں ہمارا یقین ختم ہو جائے گا، اور یہ جو جوتشی ہوتے ہیں ان کے لیے راستے کھل جائیں گے، پھر اللہ کو بھول جائیں گے اور انہی کی باتوں پر یقین کریں گے۔ ایسا ہونے والا ہے اور ویسا ہونے والا ہے۔ مدرسے کے بچے بڑے ہوشیار رہتے ہیں، شیطان بھی پناہ پکڑتا ہے ان سے۔ ایک مرتبہ 3 بچوں کو سوجھی، چلو جائیں گے جوتشی کے پاس، جوتیش پاہنار، اسا کرنار، تسا کرنار، پوپٹ نگھنار، پوپٹ نکلتا ہے، ایک پتا لے کے جاتا ہے، وہ پتے میں تمہارا واٹولا ہونے والا ہے، تمہارا ایسا ہونے والا ہے، تمہارا ستیاناش ہونے والا ہے، تو وہ بتاتے بیٹھا تھا۔ تو ایک بچہ گیا، 2 بچے گئے سامنے سے، اس کو بتایا، اس نے بولا ہاں تم ایسے ہونے والے ہو، ویسا ہونے والا ہے، تمہارا اتنی خوشیاں، اتنا غم، یہ وہ، تم پر مصیبت آنے والی ہے، اور پیچھے سے ایک جوتا لے کے کھڑا ہے اس کے ساتھ، وہ نہیں دکھ رہا اس کو،
وہ اپنی تقریر بگھار رہا تھا، پیشین گوئی کر رہا تھا تمہارا ایسا برا ہونے والا ہے، اور اس نے جو برسانا شروع کیا، ایک آگے تھا شاید دو پیچھے، انہوں نے جوتوں سے مارا اس کو، اے کیا کرتے ہیں؟ بولے تیرے سر کے جوتے تو تجھے دکھ رہے نہیں، ہماری تقدیر و فیوچر بتاتا ہے۔ آگے اب زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے، اور اس کو اب پھیلا دیا زمین کو، اب اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا رکھ دی؟ ہاں، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہے۔ بہت معنی خیز لفظ ہے یہ قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہے۔ شروع میں جب زمین کو سمندر پر پھیلایا، پہلے پورا پانی تھا، یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ، یہاں سے سب سے پہلے زمین پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کو کیسے کیسے کہاں کہاں کن کن جزیروں میں پیدا کیا، وہ پھر اس کے بعد ہلنے لگی زمین، تو ڈولنے کی وجہ سے اللہ نے اس پر پہاڑ پیدا فرما دیے۔ تو یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ کھلے ہیں، میخیں ہیں۔ کیا یہ میخیں ہیں؟ زمین کو جمانے کے لیے، ورنہ زمین تو یوں ہلتی رہے گی۔ سمجھ میں آیا؟ وَجَعَلْنَاهَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں، یہ کیا ہے؟ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پاس خزانے ہیں، غلے کے خزانے ہیں، پھلوں کے خزانے ہیں، سبزی ترکاریوں کے خزانے ہیں، پانی کے خزانے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو اگایا ہے ہمارے لیے، وہ ایک توازن کے اعتبار سے کہ بھارت والوں کو اتنا غلہ لگنے والا ہے، اتنا چاول لگنے والا ہے، اتنی دالیں لگنے والی ہیں، اتنی سبزیاں لگنے والی ہیں، تو اتنا لگنے والا ہے تو اللہ نے اتنا ہی اگایا۔ سمجھ میں آیا؟ اگر اللہ تعالی میری عمر ہے، اگر 50 سال اور 50 سال کا غلہ ایک ساتھ میرا اگا دیتا تو میں رکھتا کہاں اس کو؟ میں کہاں رکھتا؟ گودام کے خرچے کون برداشت کرتا؟ اور گودام میں اتنی دوائیں کون لاتا؟ اب پورے بھارت کے 50 سال کا لگا دو تو کتنا ہوتا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ ہر سال پیدا کرتا ہے، اور اللہ پورا ہونے پر پھر دوسرے سیزن میں دوسرا لاتا ہے۔ اس میں سبزی ترکاریاں سال بھر کی پیدا کرنے کے بجائے گیہوں چاول کی طرح اللہ تعالی روزانہ پیدا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اللہ کا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور زمین میں ہم نے پیدا کیا، اگا دیا، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، موزون، ایک اندازے سے۔ سمجھ میں آیا؟ توازن کے ساتھ، کہ بھوکے بھی نہ مرے اور سڑ کے پھینکنے کے بھی قابل نہ ہو جائے۔ آگے چلیے، اور زمین کو وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں اللہ نے۔ کس کے لیے پیدا کیے؟ تمہارے لیے، معائش۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ بکریوں کو ہم کھلاتے ہیں، مرغیوں کو ہم کھلاتے ہیں، ہاتھیوں کو ہم کھلاتے ہیں، مویشیوں کو ہم کھلاتے ہیں، ہرن کو کون کھلاتا ہے؟ جنگلی جانوروں کو کون؟ تم رزق نہیں دیتے ان کو۔ ایسے بھی تو جانور اور بے شمار ہیں۔ سمندر کی مچھلیوں کو ہم کہاں دیتے ہیں؟ اپنے تالاب والی کو تو دیتے ہیں، اس کو کہاں دیتے ہیں؟ اور ایک ایک مچھلی ایسی کہ پورے جہاز کو نگل جاوے، اتنی بڑی بڑی مچھلی۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمین میں ہم نے تمہاری روزی کے سامان بھی پیدا کیے، اور ان مخلوقات کی روزی کے بھی سامان پیدا کیے جن کو تم نہیں دیتے ہو۔ ہے یا نہیں ایسا؟ تو ہر چیز کا رزق تو اللہ تعالی ہی کے ذمے ہے، لیکن پالتو جانوروں کو ہم کھلاتے ہیں خاص طور سے، ان کے علاوہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ یہ جتنے زمین میں رینگنے والے جانور ہیں، کون کھلاتا ہے انہیں؟ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم روزی تو نہیں دیتے ان مخلوق کو، لیکن تمہارے فائدے کے لیے ہم نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں، کچھ کو تو تم روزی دیتے ہو،
لیکن کچھ کو تم روزی نہیں دیتے، جیسے جنگلی جانوروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کر کے کھاتے ہو، تم روزی نہیں دیتے لیکن تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ دیکھو قرآن کیسا بھرا پڑا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ واہ رے اللہ فرما رہے ہیں اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں۔ ہمارے پاس تو خزانے ہیں، تم سنبھال نہیں سکو گے۔ ضرورت کی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ اگر بارش اللہ تعالیٰ نے صرف 2 سال کا برسا دیا تو کوئنہ ڈیم اور تمہارا یہ کھڑک واصلہ ڈیم، یہ سب ایک مرتبہ میں بھر کے اوور فل ہو جاتے ہیں اور یہ پانی چھوڑنا پڑتا ہے، ورنہ تو بستیاں بہہ جاوے۔ تھوڑا پانی زیادہ کر دیتے ہیں اللہ تو بہار میں بہار ختم ہو کے باڑھ آ جاتی ہے، بہہ جاتے ہیں سب، پانی کے اندر ہے۔ اگر 2 سال کا برسا دیا اللہ نے تو کیا حال ہوگا؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، لیکن ہم اس کو معین مقدار میں اتارتے ہیں تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ، مر نہ جاؤ۔ ابھی دبئی میں برسایا یا اللہ نے برسایا یا انہوں نے کچھ کاڑیا کیے، تو توازن جو کھویا ہے وہاں کے بادلوں نے، تو باڑھ کی حالت ہو گئی اور ہلاکتیں آ گئی۔ تو یہ تو کنٹرول اللہ کا ہے، کس کا ہے؟ ہاں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ اور کھول کر اللہ بتا رہے، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے۔ کون بھرتی ہے؟ ہوائیں بادلوں کو کیسے بھرتی ہے؟ پانی سے بھر دیتی ہے۔ ہم نے بھیجی ہیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجی ہے۔ پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا۔ ہوا کوئی چلا سکتا ہے؟ یہ ابھی گرمی میں چالو رہیں گے ادھر کے اور ادھر کے ٹھنڈا کرنے والے، کچھ پنکھے چالو رہیں گے، گرمی کے بعد سردی میں نہیں چالو رہیں گے۔ لیکن ہوائیں اتنی جو چلتی ہے، اس کا کنٹرولر کون، چلانے والا کون، کون سا فین ہے، کون سا ایئر کولر ہے جو اس کو چلا رہا ہے، ساری دنیا کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہے ہم نے بھیجی ہے، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے۔ لو، آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ ہم نے اتارا ہے۔ پھر اس سے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، آسمان ہے، دیکھتے رہو، ہلایا تو دبئی کا طوفان آیا تو دیکھتے رہو خالی، جب تک کہ وہ اللہ برسائے نہیں۔ تو ہم نے برسایا تو تم کو فائدہ پہنچایا، اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ وہ ابھی میں نے جو کہا، اگر 2 سال کا بارش برس جائے تو کون اس کو ذخیرہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے۔ ایک بلڈنگ بنا کے، ایک ٹاکی بنا کے ناک میں دم آ جاتا ہے، پلمبنگ کی لائن ہے یا پھر تمہارے الیکٹرک کی لائن ہے، پھر بل ہے ہمیشہ کا، واٹر پروفنگ ہے، سب کچھ۔ اور ادھر دیکھو کہ ہزاروں کلومیٹر کے پہاڑ بنا دیے اللہ نے۔ اللہ کا کام ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے۔ پہاڑ بنائے تھے کائے کے لیے کہ زمین نہ ہلے، ہے نا، لیکن یوں ہی تھوڑی۔ اب ان پہاڑوں کا ایسا سلسلہ جوڑ کے بنایا، سہیادری پہاڑوں کا اور تمہارے کوئنہ کے اطراف کے پہاڑوں کا، اور ہر جگہ کہ ایک اچھا خاصا ٹاکا بن گیا۔ ٹاکی نہیں، کیا بن گیا؟ اب انسانوں کو سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو اور پانی اگر چاہیے، یہ اتر کے نیچے آ جاتا ہے، سال بھر چاہیے تو ڈیم بنا دو۔ سمجھ میں آیا؟ ڈیم بنانے والا دماغ بھی اللہ نے دیا، انجینئرنگ اللہ نے دیا، آدمی اللہ نے دیے، مزدور اللہ نے دیے، سیمنٹ اللہ نے دیا، لوہا اللہ نے دیا، کانکریٹ اللہ نے دیا، ہاں سب کچھ اللہ نے دیا۔ اور پھر دوسرا کام کیا کہ ڈیم بنا دو۔ ڈیم بنا دیا تو پانی رکا تو اب وہ سال بھر چھوڑتے ہیں اس کو، تو چلتے چلتے پہلے مہاراشٹر، پھر کرناٹک، پھر آندھرا، پھر خلیج بنگال کو سیراب کرتے 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 یہ سیدھا جا کے خلیج بنگال میں گر جاتا ہے۔ یہ سسٹم کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس نے بنایا؟
تیسرا کام، پانی جا رہا ہے تو کیوں نہ بجلی پیدا کرے، وہ انجینئرنگ بھی اللہ نے سجائی، لو 3 in 1 کام ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ سارا پانی کا سسٹم ہمارا ہے، تم ذخیرہ کر کے نہیں رکھ سکتے، اس لیے 1 سال کا دیتا ہوں۔ کتنا دیتا ہوں؟ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ہم ہی زندگی دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ زمین کی ساری گندگی اور مرے ہوئے جانور اور ہماری گندگی کو ختم کرنے اور بھسم کرنے کے لیے کھارے پن کی ضرورت ہے، ورنہ بدبو سے ہم جی نہیں سکیں گے۔ اس واسطے اللہ نے سمندر بنایا، اور سمندر میں نمک ہمارے باوا نے لے آ کے نہیں ڈالا، بلکہ اللہ نے وہاں کا پانی نمکین بنایا۔ کیوں بنایا؟ اندر کی گندگی اور یہ باہر کی گندگی جو ندیوں تالابوں سے مل کر جاتی ہے، سمندر میں گرتی ہے، یہ سب بھسم ہو جائے، بدبو ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کھارے پانی کو بادلوں کی سونڈ کے ذریعے اور بخارات کے ذریعے آسمان پر پہنچایا۔ یوٹیوب پر سب موجود ہے، آپ کو بادل کی سونڈ مل جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اوپر پہنچایا۔ اب یہ کھارا پانی اوپر گیا، اوپر سے اللہ نے آسمان سے اور پانی اس میں ملایا، اور یہ ہواؤں نے پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اس کو لا کر خشکی پر برسایا۔ کہاں برسایا؟ خشکی پر۔ اب جب خشکی پر کھارا پانی برسا ہے تو یہ میٹھا کیسے بنے گا؟ اس کو منرل بنایا، اور منرل بنانے کی طاقت مٹی کے اندر ہے، لہٰذا پہاڑوں سے تھپیڑے کھلا کر اور زمینوں میں چلا کر اللہ تعالیٰ نے اس کھارے کو میٹھا بنا کے ہمارے لیے بھیج دیا کہ لو پیو بھی، کھیتی بھی کرو، اور ساتھ میں تم اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ واہ رے واہ، یہ اللہ کی قدرت۔ جہاں کھارے کی ضرورت تھی وہاں کھارا، اسی کھاری کو اوپر اٹھا کر پھر کیا کر دیا؟ میٹھا۔ پھر میٹھے سے اور جو کچھ بھی بچے گا وہ پھر دوبارہ کھارے میں جا کر مل جائے گا۔ یہ سارا سسٹم اللہ کا ہے۔ خدایا کون ہے ثانی تیرا، سارے زمانے میں تو ہی تو واحد بے مثل ہے، اس کارخانے میں تو شاہوں کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں آگے، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ لاسٹ میں کون بچنے والا ہے؟ جو بچے گا وہ وارث، تو سب ختم ہو جائیں گے، اور بچے گا کون؟ بولو، صرف اللہ۔ جی ہم ہی وارث بچنے والے ہیں۔ آگے ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، اور تم سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے حالات سے بھی ہم واقف ہیں۔ ربک هو یحشرہم انہ حکیم علیم، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا، بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے، اس کا علم بھی بڑا ہے۔ جو قومیں آگے آنے والی ہیں ان کے حالات سے بھی اللہ واقف ہے، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ تم سے جو لوگ نیک کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھ گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ آگے ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ لو انسانوں کیسے پیدا کیے گئے وہ بتا رہا ہے اللہ۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ یہ آیت 25 سے لے کر 31 تک ہے۔ ہاں، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار یہ ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا، اس کی حکمت بھی بڑی ہے، اس کا علم بھی بڑا ہے۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ کیسے؟ سڑا ہوا گارا، جانتے ہیں کمہار کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ نرم ملائم مٹی لا کر اس کو سڑنے کے لیے چھوڑتا ہے، جب وہ سڑ جاتی ہے تب اس سے پھر وہ جس سانچے میں چاہتا ہے اس کو ڈھال کے اپنے برتن بناتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی ہوئی، وہ جب پک جاتی ہے تو ایسا مارو تو کھن کھن آواز آتی ہے، کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔
اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے، جس کا مفصل واقعہ گزر چکا ہے، اور وہاں فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے سے متعلق ضروری نکات بھی بیان ہوئے، آگے ہے۔ اور جنات کو کیسے پیدا کیا تھا؟ اس سے پہلے آدم سے پہلے جنات تھے، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا۔ کیسے؟ لو، یہ جو گرم گرم لو چلتی ہے، کان ایسا لگتا ہے کٹ کے گر جائیں گے گرمیوں میں، تو وہ لو سے، لو کی آگ سے ہم نے پیدا کیا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب آدم کو ہم نے، جس طرح انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح جنات میں سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا گیا اس کا نام جان تھا۔ کیا تھا؟ اور اسے آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور یہ سورہ رحمان میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے جان سے پیدا کیا۔ جان ان کے، ہمارے باوا آدم، ان کے باوا جان، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جان نام تھا اس کا۔ اب اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا سیدھا، اچھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ برابر کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، کس میں؟ آدم میں، تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا، یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا۔ اور وہیں پر ابلیس تھا، اس سے بھی کہا، چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کس کو؟ آدم کو، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آیا؟